الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جائے تو زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں سب مل کے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کیے گئے ہیں؟ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور فرض کیے کیوں گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی فرض نہیں ہوئے، روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن جو تاجدار کائنات کی امت ہے اس کے اوپر جو روزے فرض ہوئے ہیں اس کی کچھ نوعیت تبدیل ہو گئی، اس کا کچھ انداز بدل گیا، اس کا کچھ طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، لیکن جو روزہ رکھنے کا اصل مقصد ہے وہ سب کا ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ، تم روزہ رکھ کے پرہیزگاری اختیار کر لو، روزہ رکھ کے اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ اگر روزہ رکھ کے بھی ہم متقی نہیں ہوتے، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم شور و شغب سے پرہیز نہیں کرتے، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف یہی ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم متقی بھی ہو جائیں۔ احباب، خدائے بزرگ و برتر کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ احباب، ماہ رمضان المبارک کی ہر ایک گھڑی رحمت ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو غیر رمضان کے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ عظمتیں ماہ رمضان المبارک کو حاصل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ احباب، روایات میں آتا ہے کہ حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں غروب آفتاب تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ وہ روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا تو دریاؤں کی مچھلیاں اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ احباب، کتنا یہ عظیم اور مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان المبارک تو ہم نے سب نے سنا ہے، بڑا عام اس کا نام ہے،
ماہ رمضان المبارک کا نام روایات میں ایک صبر کا مہینہ بھی آتا ہے، ماہ صبر۔ جب روزہ دار طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے رکا رہتا ہے، وہ حلال خوراک جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان جائز چیزوں سے بھی رکے رہنے کو صوم کہتے ہیں۔ اور پھر روزے کی تلخیاں اور روزے کی پیاس کو برداشت کر کے اس پہ صبر کرنا جو ہے، یہ اس مہینے کا نام ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے دیتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اسے کہہ دو کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، اور اس کی بد اخلاقی کو برداشت کرو، اس کی گالی کو برداشت کرو، اس کو صبر کرو، اور اسی صبر پر جنت کا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کسی نے ایک گالی کی دی ہے تو کہیں ایک کے بدلے میں دو تو بنتی ہیں، چلو دو نہ صحیح میں ایک تو دیتا ہوں۔ نہیں، ہم نے کسی کی بدتمیزی کو ماہ رمضان میں برداشت کرنا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں، عام حالات میں بھی برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ماہ رمضان جو صبر کا مہینہ ہے، اس کی خصوصیت اور فضائل میں یہ شامل ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ بد اخلاقی کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کو کہہ دو کہ یار میں روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں اس حدیث کے آخر میں مرتین کا لفظ استعمال ہوا کہ تم اس کو 2 دفعہ کہہ دو کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، لہٰذا میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کا دوسرا معنی ہے ماہ مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے بھلائی کرنا۔ جیسے ہم سب مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی کرنے کا شوق رکھتے ہیں، مسلمان کی بھلائی کرنے کا عزم رکھتے ہیں، مسلمان کی بھلائی کرنے کا اپنے دل میں حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں اپنے اہل قرابت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم سبق ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے ماہ وسعت رزق۔ اس مہینے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے عام حالات میں دیکھا ہوگا کہ وہ غریب لوگ افطاری کے وقت ان عظیم نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوتے ہیں جو پورا سال وہ کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یہ فرمان عالی نشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا اللہ رب العزت کو مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی ماہ رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد مومنین پر نازل نہ فرماتے۔ اگر ہمارے اوپر اللہ نے ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت کو نازل فرما دیا ہے تو اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ارے بندہ بھی تو اللہ کے قریب ہو نا، بندہ بھی اللہ کے حکام کو تو مانے، اللہ کی تھوڑی سی تو کسی بات کو مان کر دیکھو، اس کی رحمتیں دیکھو، پھر اپنے بندے کو کیسے اپنے حصار میں لیتی ہیں۔ احباب، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جیسے ہم استقبال کرتے ہیں، اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے ابتدائے سال سے لے کر آئندہ سال تک ماہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ اگر جب کن کہتا ہے فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، پورا سال وہ جنت کو ماہ رمضان کے لیے سجاتے رہتے ہیں۔ اور پھر جنت کے درختوں کے نیچے خوبصورت بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں کے اوپر ہوا چلتی ہے، اور وہ حوریں اللہ رب العزت سے عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے ہمارے شوہر فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔
अहबाब ये रोज़ा दार के लिए खसूसी नेमत है, ये खसाइस हैं रोज़ा दार के लिए कि वो जन्नत की खूबसूरत हूरें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रोज़ादार बंदों के लिए दुआएं करती हैं कि या अल्लाह इन रोज़ादारों को हमारा शौहर बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतों, उसकी रहमतों और उसकी बरकतों और उसकी नेमतों का तज़किरा करते हुए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आप रावी हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान की पहली रात को अपने बंदों की तरफ अपनी खसूसी नज़र फरमाते हैं, और जिस बंदे की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र फरमा दे, अपनी नज़र रहमत फरमा दे, फिर उसको कभी अजाब नहीं देगा। और रोज़ाना हर रोज़ 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ादी दे दी जाती है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। माह रमज़ान के एक दिन में ऐसे 10 लाख लोगों को बख्श दिया जाता है, 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। ऐसे वो 10 लाख लोग जिनके ऊपर जहन्नम को वाजिब करार दिया जा चुका होता है। और फिर जब 29वीं की रात आती है तो पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में जितने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है उतने लोगों के मजमुआ के बराबर 29वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमा देते हैं। और जब ईद उल फित्र की रात आती है फरिश्ते खुशी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खसूसी नज़र रहमत फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नूर की नज़र फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए गरोह मलाइका, जिस मजदूर ने अपना काम पूरा कर लिया हो उसकी क्या उजरत है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसका पूरा पूरा अजर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब को माफ कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता फरमाए हैं। मैंने उम्मत मुहम्मदिया को 2 नूर अता फरमाए हैं कि जिनकी वजह से वो 2 किस्म के अंधेरों से महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुजार होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप इरशाद फरमा दें कि वो 2 नूर कौन से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वो 2 नूर जो हैं उनमें से एक नूर रमज़ान है और दूसरा नूर कुरान है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रब्बुल इज़्ज़त वो 2 अंधेरे कौन से हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, एक कब्र का अंधेरा है, दूसरा क़यामत का अंधेरा है। अहबाब, इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर हम कुरान पाक की तिलावत करें, माह रमज़ान का एहतराम करें, माह रमज़ान के रोज़े रखें, तो यकीनन हमें कब्र के अंधेरे से भी हिफाजत मिलेगी और क़यामत के अंधेरे से भी हिफाजत मिलेगी। अहबाब, हदीस पाक में आता है, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदों की शिफात फरमाएंगे। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेगा, ए बारी ताला, इसने दिन भर तेरे हुक्म के मुताबिक खाने पीने से दूर रहा, इसको मैंने खाने पीने से दूर रखा, इसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको रात सोने से बाज रखा, मैंने इसको सोने से दूर रखा, ये रात को मेरी तिलावत करता रहा, इसके हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमा। फरमान होता है कि रोज़े की और कुरान मजीद की शिफात कबूल फरमाई जाएगी। मुबारक हो उस बंदे को जो रोज़े भी रखता है, अल्लाह से डरता भी है, अल्लाह के अहकाम की पैरवी भी करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पाक की तिलावत भी करता है। अहबाब, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हज़रत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने हमें इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। आप फरमाते हैं हम सब मिंबर के करीब हो गए।
جب ممبر کے قریب آ گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین۔ ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا آمین۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ایسی چیز سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آیا تھا۔ آپ فرماتے جب میں پہلے درجے پر چڑھا، جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امی نے مجھے یہ کہا کہ جسے رمضان ملا اور اسے بخشا نہیں گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ آپ فرماتے میں نے کہا آمین۔ سنیں کہہ کون رہا ہے؟ جبریل امی کہہ رہا ہے، اولو العزم فرشتہ ہے، 1,24,000 انبیاء کا وہ صحابی ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں ماہ رمضان ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی وہ سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ وہ تاجدار کائنات آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں، دوسرے درجے پر آپ فرماتے ہیں جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امی کہنے لگا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو وہ بھی بدقسمت ٹھہرا۔ میں اکثر آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں جب تاجدار کائنات کا نام آ جائے تو حق یہ ہے کہ زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ جبریل امی کہتا ہے وہ بدبخت ٹھہرا، وہ بدقسمت رہا جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔ آپ فرماتے میں نے کہا آمین۔ آپ فرماتے جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگا جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے وہ بھی بدبخت ٹھہرا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ احباب کنکلوژن اس کی کیا ہوئی، اس کا لب لباب کیا ہوا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان شریف آ گیا وہ رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکا، وہ ماہ رمضان کا احترام نہ کر سکا، وہ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، وہ ماہ رمضان کے احکام کی پاسداری نہ کر سکا تو یقیناً وہ جنت سے دور رہا۔ جو جنت سے دور رہے گا وہ یقیناً بدبخت ہوگا، وہ بدقسمت ہوگا۔ اور جس کے سامنے تاجدار کائنات کا ذکر کیا جائے، تاجدار کائنات کا نام لیا جائے، وہ درود السلام نہ پڑھے وہ بھی بدقسمت ہوگا۔ اور جس کے والدین بڑھاپے میں آ جائیں وہ والدین کی عزت نہ کر سکا، والدین کا احترام نہ کر سکا، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکا، والدین کا بڑھاپے میں آسرا نہ بن سکا، والدین کی عزت و تکریم نہ کر سکا تو یقیناً وہ بھی بدقسمت ٹھہرا۔ احباب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ماہ رمضان آیا، ہماری عادتیں نہ بدلیں۔ ہم نے ماہ رمضان کو پایا، ہماری عادتیں نہ بدلیں۔ ماہ رمضان آیا، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ ماہ رمضان آیا، ہمارا ذوق عبادت نہ بڑھا۔ ماہ رمضان آیا، ہمیں قیام اللیل کا شوق نہ ہوا۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے صلہ رحمی کرنا نہ سیکھی۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے کسی کو معاف کرنا نہ سیکھا۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے اپنی غلطی کو مان کر کسی سے معافی نہ مانگی۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے ماہ رمضان کا احترام نہ کیا۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے ماہ رمضان کو پا کر اس میں کلام پاک کی تلاوت نہ کی۔ ماہ رمضان آیا، ہم نے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ ماہ رمضان آیا، ہماری مسجدیں ویران پڑی رہیں۔ ماہ رمضان آیا، ہم اپنی نمازوں سے خالی رہے، ہم اپنی نمازیں مکمل
مکمل نہ کر سکے، ماہ رمضان آیا ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کرنا نہ چھوڑی، ماہ رمضان آیا ہم نے بازاروں میں ہلا گلا کرنا نہ چھوڑا، ماہ رمضان آیا ہماری بیٹھکیں نہ بدلیں، ماہ رمضان آیا ہمارے طور اور طریقے نہ بدلے، ماہ رمضان آیا ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر نہ چلا سکے، ماہ رمضان آیا اور ہم نے ماہ رمضان کو پا کر اپنے لیے جنت واجب نہ کر لی تو یقیناً ہم بدقسمت اور بدبخت ٹھہرے۔ احباب، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے ماہ رمضان کی عزت کیسے کرنی ہے، ہم نے ماہ رمضان کی قدر کیسے کرنی ہے۔ معروف حکایت ہے، چلو وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک لمحے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان کی ایک عظیم جو سعادت ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ ادا کرو، لیکن یہ ہے کہ نماز سے پہلے پہلے صدقہ ادا کرو، ضروری نہیں کہ ہم نے نماز کے دن صدقہ ادا کرنا ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم آج سے شروع کریں۔ جس غریب کو ہم نے صدقہ فطر دینا ہے، کم از کم وہ اپنے بچوں کے بیوی بچوں کے کپڑے خرید لے، جوتے خرید لے، گھر کا سامان خرید لے۔ عید سے 1 گھنٹہ پہلے ہم اگر کسی کو پیسے دیں گے تو کون سی دکان کھلی ہوگی جہاں سے جا کے وہ شاپنگ کرے گا، جہاں سے اپنے بچوں کے کپڑے خریدے گا، جہاں سے اپنے گھر کا سامان خریدے گا۔ اب آپ کوشش کریں کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، یہ فرض ہے۔ اور یہ گندم سے شروع ہوتا ہے، جو تک جاتا ہے، پنیر تک جاتا ہے، کھجور تک جاتا ہے، کشمش تک جاتا ہے۔ صرف یہی بات فرض نہ کر لی جائے کہ وہ 200 روپے یا 250 روپے وہ جو گندم کی قیمت بنتی ہے وہ دے کے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ وہ ایک غریب آدمی کے لیے ہے، وہ مستحق آدمی کے لیے ہے جس کی اتنی دولت نہیں ہے، وہ سب سے چھوٹا صدقہ دے، وہ گندم دے، وہ جو دے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے پنیر دیں، کھجور دیں، کشمش دیں۔ اب کشمش کا ریٹ کو 1000 روپے کے قریب ہوگا، 800 یا 1000 روپے کلو سوگی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق غرباء میں صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اس مہینے میں صدقے اور خیرات انتہا درجے تک پہنچتے ہیں، ان کی قبولیت انتہا درجے تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی اور کما حق کو ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ